السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 3 کا، آیت نمبر 25 سے سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، یعنی ان کی ڈھکی چھپی باتوں میں نہیں، بلکہ تمہیں کھلم کھلا سب کے سامنے ڈرا رہا ہوں۔ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ دھمکی ہوتی ہے نا تو انسان اکیلے میں بیٹھ کے کسی کو دھمکی دیتا ہے، کسی کو میسج کر کے دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں کھلم کھلا سب کے سامنے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لے گا۔ جب ہم کسی کو ڈراتے ہیں نا تو آپ کسی کو جب دھمکی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو کے کسی کو دھمکی دیں گے؟ اکیلے آپ ہوں، فار ایگزامپل آپ ہیں، اکیلے ہیں، ہوں اکیلے آپ کھڑے ہو کر کسی مجمع کے اندر کسی کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ مطلب مجمع کو، آپ ایک بڑے مجمع کو اکیلے کھڑے ہو کر دھمکی دے سکتے ہیں؟ بتائیے جی، دے سکتے ہیں کیا؟ خاموشی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ پورے مجمع کو اکیلے ڈرا رہے ہیں، اکیلے، تو انہوں نے کہا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے لوگ جو ہے انبیاء کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مجنون سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شاید یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس لیے جو مجنون ہوتا ہے نا، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی انہوں نے کہا، ہر نبی نے یہ کہا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے ڈراووں سے کھلم کھلا سب کے سامنے پورے پورے مجمع کو ڈراتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس بات سے ڈرانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعبد اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي۔ اچھا، اس کو جب ہم اس کو یہاں پر وقف کریں گے تو رأی کریں گے، بہت تیزی سے وقف کر دیں گے کہ حمزہ بھی اور یا بھی دونوں پڑھے جائیں۔ الرأی، الرأی، ٹھیک ہے، بادی الرأی۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے، انہوں نے مزید کیا کہا؟ تو پھر تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا، ہمیشہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، دولت آ جاتی ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے کفر کرتے ہیں۔ غریب کو پھر بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ تم کوئی ایسی ایسی بات کہے کہ جس کو ہم جس کی اتباع کریں۔ ہم تمہارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، کہ کوئی بھی ایسا نہیں۔ رازلونا بعد یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ ان لوگوں نے تیری پیروی کی جو ہم میں کمتر ہیں، مال کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، انہوں نے تیری پیروی کی۔ وما نرى لكم علينا من فضل اور فضل بل نظنكم كاذبين۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کیوں جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کہ تیرے اندر کسی قسم کی بھی برتری نہیں، نہ مال کے حساب سے، نہ روب کے حساب سے، نہ دولت کے حساب سے۔ جب کسی بھی لحاظ سے برتری نہیں ہے تو ہم تجھے اپنے اوپر برتر سمجھتے ہی نہیں، تو ہم تیری بات کیوں سنیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو انسان کے دل میں اس قرآن کی نسبت سے روک ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے دلوں میں اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کی بدولت ہمارے دلوں میں روب کو طاری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر یہاں پر یہی کہا کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کسی بھی صورت اپنے اوپر برتر نہیں سمجھتے، اس لیے ہم ہرگز 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 تمہیں سچا بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟
تو آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قال یا قوم ارائیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا، اس نے کہا اے میرے قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی۔ رحمت کیا ہے جی؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا کی، یعنی کہ جو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ رحمت ہے۔ اور یہ وحی آج ہم سب کے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ تو لیکن بدقسمتی سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سمیٹتے نہیں ہیں۔ پھر کیا ارشاد ہوا کہ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، یعنی تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، یعنی تمہیں وہ چیز تمہیں نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت مجھے عطا کی ہے، تو کیا ہم اس سے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی یعنی باتوں کو کیا تم کیا تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زبردستی تمہارے سر چڑھا دوں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی جب تم حق سے بیزار ہو، اسے جٹانے کی حرص رکھتے ہو، تو میں زبردستی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصے دار نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تمہارے ٹھکرانے سے نہ ہمارے یقین میں کمی آئے گی اور نہ آپ لوگوں کے الزامات ہمیں حق کے راستے سے ہٹا سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور پھر مزید انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی کہ تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے میں ان کو قطعاً خود سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، ہوا کیا؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے کمزور مومنوں کی طرفداری کرتے ہوئے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہارا یہ مطالبہ ظلم پر مبنی ہے کہ میں غریب مسلمانوں کو ہٹا دوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں انہیں دھتکار دوں۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مومنوں کو اپنی مجلسوں سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ اپنی اپنے وقار کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہی جیسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مشرک لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، تو ہم پر جرت ہم ہٹا دیں تو ہم پر جرت نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ یعنی کہ جو لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں ان کو ہٹا دیں۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں میں اور سیدنا ابن مسعود اور حزیل کا ایک اور آدمی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آدمی جن کا نام میں نہیں جانتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا واقع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں باتیں کی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو کہ سورۃ الکہف کی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے
والے ہیں، یعنی وہ تو اپنے لوگ ہیں، تو وہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے نعمت بھری جنتیں عطا ہونے والی ہیں، جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، میری رائے میں تم نادان ہو، اس لیے کہ تم نے حق کو جھٹلایا ہے، اور اولیاء اللہ نے حق کی اتباع کی ہے جنہیں تم مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو، تم ناپسند کرتے ہو ان لوگوں کو، تم جاہل قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے بچائے، اس کے غصے سے، غضب سے بچائے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت علیہ السلام نے کمزور لوگوں کو دور نہ ہٹانے کے لیے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے سامنے تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرمایا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہوا کیا تھا، اللہ رب العزت نے نابینا صحابی کلثوم ابن مکتوم کے آنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دل اور جان سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ انی اذا لمن الظالمین، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کہ اگر میں یہ ساری باتیں اپنے لیے منسوب کر لوں۔ رب العزت نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ولو كنت اعلم الغیب تکثرت لستکثرت من الخیر، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ ان انا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مگر میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس سے بڑھ کر میں اور کچھ نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام رسا بنا کر بھیجا کہ میں پیغام پہنچا دوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام عادل تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ایسے طریقے سے سمجھایا جو کسی بھی انسان کو حق سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جو انسان حق سمجھنا چاہتا ہے وہ یقیناً ان کی باتوں کو سمجھ کر حق کو سمجھ لے، لیکن انہوں نے حق کو سمجھنا ہی نہ چاہا، انہوں نے حق کو جاننا ہی نہ چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا قالوا یا نوح قد جدلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے۔ جھگڑا کیا کیا؟ ان کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا تم سب غلط رستے پر ہو،
پھر تم نے ہم میں سے بہت زیادہ جھگڑا کیا. پھر انہوں نے کہا فَأَكْثَرْتَ بِجِدَالَنَا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی اس عذاب کو اللہ تعالیٰ کے لے آؤ، ان کنتم من الصادقین، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب آخر لے ہی آؤ. قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح علیہ السلام نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ينفعكم، اور تمہیں اور انہوں نے کیا کہا؟ اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کسی کو بھی کوئی نصیحت کام نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر کے تھک گئے، اور بچے ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے. میرا رب ہماری اولاد کو اپنے لیے چن لے. میرا رب ان کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے. بدقسمتی سے ہم نے ساری زندگی اولاد کو دنیا حاصل کرنے میں لگا دیا، ان کو آخرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی. اس لیے انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ہرگز اگر میں نصیحت پہنچانا بھی چاہوں تو تمہیں نصیحت نہیں پہنچ سکتی اللہ کہ میرے اللہ تمہیں نصیحت نہ پہنچانا چاہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکانا چاہے تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ تمہیں راہ ہدایت پر لا سکے اور تمہیں نصیحت پہنچا سکے. ہوا ربکم وإلیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے. آپ کہہ دیں کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے، یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. تم میرے وبال کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں. یعنی کہ جو جرم انا بری مما تجرمون، تمہارے جرم سے میں بے تعلق ہوں. تم میرے کام کا جواب، میرے اعمال کا جواب نہیں دو گے، اور میں تمہارے اعمال کا جواب نہیں دوں گا.